معروف صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم پر تحفظات ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ ہر دور میں فیصلہ سازوں نے اپنی سہولت اور مرضی کے مطابق نظام بنانے کے لیے آئینی ترامیم کی، مگر ان تجربات سے ریاست اور عوام کو فائدے کی بجائے مسلسل نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ لہٰذا انہوں نے خبردار کیا کہ اگر 28ویں ترمیم کے نام پر ایک اور سیاسی تجربہ مسلط کیا گیا تو کوئی بعید نہیں کہ شادی کے ڈھول پر رقص کی بجائے باراتی آہ بکا کرنے لگیں اور یہ شادی خوشی کی بجائے اجتماعی غم میں بدل جائے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تجزیے میں سہیل وڑائچ نے موجودہ سیاسی صورتحال کو ایک تاریخی اور استعاراتی قصے کے ذریعے واضح کیا ہے۔ انہوں نے خوشاب کے علاقے شاہپور سے منسوب ایک روایت کا ذکر کیا جس میں برطانوی دور کے بااثر جاگیردار جنرل سر عمر حیات ٹوانا ہر ہفتے ایک ہی خاتون سے نئی شادی کی رسم کرنے بینڈ باجے اور بارات کے ساتھ اس کے گھر جایا کرتے تھے۔ خاتون کو جمعرات کو اس کے گھر بھجوا دیا جاتا اور جمعے کو توانا صاحب بارات لے کر آ جاتے۔ ڈھول تاشے، باراتی اور دولہا وہی ہوتے، مگر ہر بار شادی کو نیا قرار دیا جاتا تھا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق یہ قصہ پاکستانی سیاسی تاریخ کو ظاہر کرتا ہے جہاں بار بار وہی نظام، وہی کردار اور وہی وعدے نئے ناموں کے ساتھ سامنے آتے رہے ہیں۔ ان کے مطابق آج کا پاکستان اس دائرے میں گھوم رہا ہے۔ ہر نئی حکومت اقتدار میں آتے ہی نئے نظام کا اعلان کرتی ہے، ڈھول تاشے بجتے ہیں، عوام میں امیدیں جنم لیتی ہیں، مگر کچھ ہی عرصے بعد بتایا جاتا ہے کہ اب حالات سنبھالنے کے لیے ایک اور بڑی تبدیلی ضروری ہے۔ یوں فیصلہ ساز اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک کے بعد دوسری سیاسی شادی رچائی جاتی ہے۔ سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ المیہ یہ ہے کہ اب باراتی یعنی عوام اس تماشے سے اکتا چکے ہیں۔ نظام بدلنے کی بات اب خوشی نہیں بلکہ ایک بے یقینی اور خوف کو جنم دیتی ہے، کیونکہ ناکام تجربات کے نتائج ہر بار یکساں نکلتے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ 27ویں ترمیم کی شادی کی رسومات ابھی مکمل نہیں ہوئی تو 28ویں ترمیم لانے کی تیاری کس منطق کے تحت کی جا رہی ہے۔ سہیل وڑائچ نے پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے یاد دلایا کہ قیام پاکستان کے بعد کئی برس تک آئین پر اتفاق نہ ہو سکا تھا۔ اس کے بعد 1956 کا آئین آیا جسے زیادہ دیر چلنے نہ دیا گیا اور 1958 میں فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے صدارتی نظام نے اس کی جگہ لے لی۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ خان کا دور، 1971 کا سانحہ، 1973 کا متفقہ آئین، جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا اور پھر مختلف جمہوری اور نیم جمہوری ادوار آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ دراصل مختلف سیاسی شادیاں تھیں جن کے باوجود گھر بسنے کی بجائے بار بار اجڑ جاتا ہے اور خاندان یعنی پاکستانی عوام کو استحکام نصیب نہیں ہو سکا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کے آمرانہ دور میں عوام کو بااختیار بنانے کے لیے نظام بدلنے کے جھوٹے وعدے کیے گئے، مگر نتیجہ صفر نکلا۔ بعد ازاں آنے والی جمہوری حکومتیں بھی عوام کی توقعات پر پورا نہ اتر سکیں، جبکہ ہائیبرڈ نظام کے تجربے نے سیاسی عدم استحکام کو مزید گہرا کیا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق اب جب کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک نئی آئینی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے تو حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عوام مزید تجربات کے متحمل نہیں رہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر ایک اور شادی ناگزیر سمجھی جا رہی ہے تو کم از کم کھانے کا مینیو ہی بدل دیا جائے، کیونکہ وہی پرانا ذائقہ، وہی رسومات اور وہی نتائج اب براتیوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ نئی شادی وقتی جوش تو پیدا کر سکتی ہے، مگر ایک ہی تجربے کو بار بار دہرانے سے مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سہیل وڑائچ نے انتباہ کیا کہ اگر 28ویں ترمیم کے ڈھول بے سوچے سمجھے بجائے گئے تو یہ شادی خوشی کی بجائے اجتماعی تھکن اور غم کی علامت بن سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔